اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دارِ عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بد انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر و نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور سچا ہو تو منکر و نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور برا ہو تو منکر و نکیر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر، نکیر العین یا قبر کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام دیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے شخص سے اس کے قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ پیارے دوستوں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے مرثا اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ لوگ مرنے والے کو دفن کر کے کچھ ہی دور جاتے ہیں کہ 2 خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو یہ فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اگر مرنے والا شخص گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، من دینک، کہ تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، من نبیک، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دوسری روایات کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستوں، یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہو۔ وہی شخص قبر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد و بغض کیا کرتا تھا وہ قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پہچان نہیں پائے گا۔ پیارے دوستوں، جب فرشتے میت سے یہ 3 سوال کر رہے ہوں گے اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے
تو منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کے بارے میں بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی جگہ نہیں سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستوں، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے پاس اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی اس کے پاس خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا شخص کافر یا مشرک یا گناہ گار شخص ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہ گار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کے مناظر میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، اور اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی عطا فرمائے۔